بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے ایک دوسرے کا کاروباری مال ناجائز طور پر نہ ہتھیاؤ۔ جب تک انسان زندہ ہے اسے زندگی گزارنے کے لیے کمائی کی ضرورت رہے گی۔ کمائی پھر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جائز اور دوسری ناجائز، لیکن ایمان والوں کو حکمراں اللہ کا یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ سورہ النساء آیت 29۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال یعنی رقم باطل طریق سے نہ کھاؤ۔ ناجائز کمائی کی ایک صورت دوسروں کی کاروباری جائیداد کو ناجائز طور پر ہتھیانا ہے۔ چنانچہ ظلم کی اس شکل کو قرآن نے داؤد علیہ السلام کے پاس آئے ایک مقدمہ کے ذریعے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، کیا تمہارے پاس جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی جب وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں گھس آئے؟ وہ جب داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ وہ بولے، خوف زدہ نہ ہو، ہم دونوں کا ایک جھگڑا ہے، اور وہ یہ کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور نا انصافی نہ کیجیے گا، اور سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت بھی دیں۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ کہتا ہے کہ یہ دمبی بھی میرے حوالے کر دو، اور اپنی گفتگو سے مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ داؤد نے کہا، بے شک یہ تجھ پر ظلم کرتا ہے کہ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کو مانگتا ہے۔ اور بہت سے کاروباری شراکت دار ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، ماں سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور اعمال صالح یعنی فلاحی کام کریں، مگر ایسے با کردار لوگ تھوڑے ہیں۔ داؤد سمجھ گئے کہ اس واقعہ سے ہم نے اس کی آزمائش کی ہے، تو اس نے اپنے رب سے استغفار کیا اور رکوع یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس طرح وہ ہماری طرف رجوع ہوا تو ہم نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ یقیناً اس کا ہمارے ہاں بلند مرتبہ اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے تاکہ لوگوں میں حق کے ساتھ حکومت کرے اور خواہش پرستش کا اتباع نہ کرنا کہ تم پھر اللہ کا راستہ
گم کر بیٹھو گے۔ بے شک وہ جو اللہ کا راستہ گم کر بیٹھے تو ان کے لیے شدید عذاب ہے، اس پر کہ وہ روز حساب کو بھول گئے تھے۔ اسی طرح شراکت داروں کے مال یعنی رقم کی ملکیت کا جھوٹا مقدمہ یا دعویٰ لے کر جج، پولیس اور اکاؤنٹس آفیسر وغیرہ کے پاس جانا اور اس کے لیے ان حکام کو رشوت دے کر شراکت دار کے مال یعنی رقم پر ناجائز قبضہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جس سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت 188۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر نہ کھاؤ اور نہ ہی مال کو بطور رشوت حکام تک پہنچاؤ کہ لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، اور اس گناہ کو تم جانتے بھی ہو۔ اس تنبیہ کے باوجود اگر کوئی کاروباری شخص شراکت داروں کا مال غیر قانونی طور پر کھا جاتا ہے تو اس سے اللہ بہت جلد اسی دنیا کی آگ میں جھونک دیتا ہے، جس کے متعلق قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ یسیرا۔ سورہ النساء آیات 29 اور 30۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال باطل یعنی غیر قانونی طور پر نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت یعنی اشیاء کی بیک وقت خرید و فروخت ہو، لہذا دوسرے کا مال غیر قانونی طور پر کھا کر اپنے نفس کو قتل نہ کرنا، بے شک اللہ تم پر رحیم ہے۔ یاد رکھو جو کوئی عداوت اور ظلم سے ایسا کرے گا تو اسے ہم بہت جلد آگ میں جھونک دیں گے، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔